اعجاز صاحب کو, دنیش کمار صاحب کو, اسٹیج پہ جتنے بھی میرے سینئرز بیٹھے ہیں ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور یقیناً اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, وہ آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ مرنے مارنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے. تو یقیناً آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے پیکا ترمیمی بل 2025, اگر آپ نے یقیناً یہ قانون پڑھا ہوگا, لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ بغیر بحث کے منظور ہو گیا. تو پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی, تو علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں, اگر وہ اس کو پڑھے, جناب اجزئی صاحب, مولانا صاحب, اور خاص طور پہ میرا بھائی دنیش کمار, وہ اس کو غور سے پڑھیں اگر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا ہے. ماشاء اللہ, نہ منظور نہ منظور, ماشاء اللہ, نہ منظور, نہ منظور نہ منظور, ماشاء اللہ, نہ منظور نہ منظور, نہ منظور نہ منظور. میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو گیا. یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے, وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, صرف صحافی نہیں, عام پاکستانی. تو یہ جو نیا قانون ہے, اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے. تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں, یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, یا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی. اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلینٹ یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے, فیک نیوز پھیلائی ہے, تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں. نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلینٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کون ہوگا, وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, سیاسی کارکنوں کو نابودی کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ کوئی بھی سب سے ظلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو اس میں تشویشناک بات ہے کہ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنتی ہیں. اس قانون کے تحت یہ خصوصی عدالتیں بنائیں گے جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا ہے. ان ٹریبیونلز میں جن ججوں کو اپوائنٹ کیا گیا وہ ججز سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے. یعنی کہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے, اس کی وائلیشن ہوگی. اور وہ ایسے جج ہوں گے کہ حکومت اگر ان سے غیر مطمئن ہے, فیڈرل گورنمنٹ, تو کسی بھی وقت اس جج کو اس کی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ 175 کے تحت اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, تو جس طرح ججز کو ریموو کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے, اور اگر کسی جج صاحب نے حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہیں لیا تو حکومت اس کو فرق کر دے گی. تو یہ قانون جو ہے یہ صرف عام پاکستانیوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, بلکہ اس قانون کے ذریعے ایک پیرالل جوڈیشری قائم کر دی گئی, اسپیشل کورٹس جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا. تو اب اس قانون کو مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا گیا ہے, ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت سے شاید ہمیں انصاف نہ ملے. تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے, تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے
इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये न सिर्फ ये कि आईन पाकिस्तान के बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है, क्योंकि पार्लियामेंट में बगैर बहस के इसको मंजूर किया गया। ये जुडिशरी की भी तौहीन है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के जरिए जो रियासत है उसके कुछ इदारों को ये राइट मिल गया है कि वो किसी भी सहाफ़ी को, इरशाद आरिफ साहब को या ये नईम मुस्तफा साहब है जो यहाँ पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो तो इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकता जितना नईम मुस्तफा ने करवा दिया। तो ये नईम मुस्तफा साहब जो है ये इनको भी इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। अच्छा, सजा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 3 साल की है, 10 साल की है, 20 लाख की जुर्माना है, उससे ज़्यादा है। तो ये एक तरह से इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि ये जरा आखिर में मैं एक बहुत काबिल गौर बात करने लगा कि जब पार्लियामेंट की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी इस मुल्क में, जब जुडिशरी भी कंप्रोमाइज हो गई, ठीक है जी, और जमहूरियत और आइन से भी एतबार हो गया, क्योंकि गैर आइनी कानून है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो लोग जो आइन को नहीं मानते, जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, जिनको आप कहते हैं जी इंतहा पसंद या मिलिटेंट, तो इस कानून ने उनके हाथ मजबूत किए और इस कानून से पाकिस्तान में नफरतें बढ़ेंगी, इस कानून से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ेगी, जमहूरियत और आइन से लोगों का एतमाद उठेगा और जिस मुआशरे में जमहूरियत और आइन से आम आदमी का एतमाद उठ जाता है तो आप उस मुआशरे को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। तो ये कानून जो है जो पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। ज़ाहिर आप कहते हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून बनाया, कि आपने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून नहीं बनाया, ये आपने पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ कानून बनाया है। आपका टारगेट अपोजिशन की एक पार्टी या 2-3 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान को टारगेट बनाया। तो इसलिए ये कानून और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट कोएग्जिस्ट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। या तो आपको ये कानून वापस लेना होगा या फिर आपके खिलाफ खुली जंग होगी।